ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، پھر ہم ایک مرتبہ اپنے پیارے پروگرام FGN چینل پر آؤ قرآن سیکھے آپ کے لیے لے کر حاضر ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ، درست تجوید کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، اچھے انداز میں آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پروگرام کو جوائن کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس پروگرام میں ہم آؤ قرآن پاک سیکھے کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم درست طریقے سے قرآن پاک پڑھنا سیکھیں گے۔ آئیے اپنے پروگرام کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، سراپا جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل ہم FGN چینل پر آؤ قرآن سیکھے یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور بہت ہی بہترین اور پیارا سلسلہ ہے قرآن پاک سیکھنے کے حوالے سے، اور قرآن پاک سیکھنے سکھانے کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان ہمیں ملتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہمیں بہترین انسان ہونے کا ٹائٹل مل رہا ہے۔ تو جو ناظرین ہمارے ساتھ آؤ قرآن سیکھے سلسلے میں قرآن سیکھ رہے، ان کے لیے سمجھو یہ خوش نصیبی ہے اور ان کے لیے گڈ لک ہے کہ آپ کو بہترین انسان ہونے کا خطاب آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مل رہا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ کل ہم نے جہاں سبق چھوڑا تھا اس کے آگے سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل ناظرین، ہم سبق نمبر 2 پڑھ رہے ہیں۔ آپ مدنی قاعدے کے اندر سبق نمبر 2 کھول لیجئے۔ اگر کسی کے پاس مدنی قاعدہ موجود نہیں ہے تو وہ ویب سائٹ پر جا کر، پلے اسٹور میں جا کر مدنی قاعدہ لکھ کر آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس کا سبق نمبر 2 نکالیے، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 2 کا دوسرا جو پیج ہے وہاں سے ہم اسٹارٹ کریں گے، یہاں سے ہم اسٹارٹ کرنا چاہیں گے۔ تو آپ تمام ناظرین اپنا مدنی قاعدہ کھول لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با یا نون یا، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ نون اس کو ادا کرنے میں جو واو آتا ہے تو واو کو ادا کرنے میں ہونٹوں کو گول کر لیا جائے، کیونکہ اگر ہونٹوں کو گول کر لیا جاتا ہے تو واو یہ معروف طریقے سے ادا ہوگا۔ نون یا، تا یا، یا، واو حمزہ، یا حمزہ۔ یہ آخری میں میں نے جو 2 حرف پڑھے ہیں، واو حمزہ، یا حمزہ، اس کو آپ تھوڑا توجہ سے سنیے گا۔ یہ ایک قرات کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر تماثل فی الرسم کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ اس کو اور آسان کر کے آپ کو سمجھاؤں، قرآن پاک میں بعض حروف ایسے ہیں جو لکھنے میں آتے، پڑھنے میں نہیں آتے، پڑھنے میں آتے ہیں مگر لکھنے میں نہیں آتے۔ تو یہاں پر جو قاعدہ لگ رہا ہے تجوید کا، وہ تماثل فی الرسم کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ تو اب آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے ہا اولائی، ہا اولائی، تو ہا اولائی وہاں پر واو کے اوپر حمزہ لکھا جاتا ہے۔ تو واو صرف وہاں پر لکھا گیا ہے قرآن پاک میں، مگر پڑھا نہیں جاتا بلکہ حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ مدنی قاعدے میں یہ مثال دینے کا مطلب یہ
تاکہ آپ کو ابھی سے اس کی پہچان ہو جائے کہ جب بھی واؤ کے اوپر حمزہ قرآن پاک میں آئے گا، جیسا کہ آپ کو میں نے مثال بتائی ہا اولائی، ٹھیک ہے، تو ہا اولائی اگر آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں تو وہاں واؤ کے اوپر حمزہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، تو واؤ پڑھنے میں نہیں آتا، حمزہ پڑھنے میں آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ مثال لانے کا مطلب یہی ہے، یہ کلمہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ آپ کو ابھی سے اس کی پہچان ہو جائے، اور جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو وہاں پر کوئی دقت و پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ لے وے۔ تو ہمیں اس کو پڑھنا ہے واو حمزہ، یا حمزہ، با تا، نون تا، تا تا۔ جی ناظرین، ایک توجہ آپ کو یہاں پر دلانا چاہوں گا، یہ جو آپ نے ابھی کلمہ سنا تا تا، ہے تو دونوں تا، مگر دونوں میں فرق ہے۔ یہ جو تا ہے، اس تا، یہ تا بڑی والی تا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بعد والی جو تا آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے گول تا، یہ ہے گول تا، اس کے اوپر دو نقطے بھی ہوتے ہیں، اور یہ گول تا یہ وقف کے اندر یعنی رکنے کے اندر یہ ہا ساکنہ سے بدل جاتی ہے۔ آگے پڑھتے ہم، یا تا، عین طا، فا و۔ اب 3 حرفوں کی مشق ہوگی، اب تک 2 حرف تھے، اب 3 حرف ہو جائیں گے۔ با لام با، با ہا میم، با عین دال، عین با دال، حا میم دال، ہا لام کاف، یا ہا با، خا طا فا۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں اور ابھی بھی بتا رہے ہیں کہ حرف خا اور حرف طا اس کو ہم پور پڑھیں گے۔ کیوں پور پڑھیں گے؟ چونکہ ان کا تعلق حروف مستعلیہ سے ہے، اور حروف مستعلیہ ہر حال میں پور پڑھے جاتے ہیں۔ ہر حال میں پور پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر حال میں پور پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے اس پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کوئی بھی حرکت ہو، چاہے یہ مشدد ہو یا مخفف ہو، چاہے ان پر تنوین ہو یا کھڑا زبر ہو یا ان کے ساتھ حروف مدہ لگا ہوا ہو، ہر حال میں ان کو ہمیں پور پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا۔ اور ان حروف کے اندر، حروف مستعلیہ کے اندر جو صفت ہے، جو خوبی ہے، وہ پور کی خوبی ہے، یعنی موٹا ان حروف کو ہمیں پڑھنا ہوتا ہے، اور یہ جو خوبی ہے یہ اس کی لازمی خوبی ہے۔ اگر اس خوبی کا ان حروف مستعلیہ کے اندر لحاظ نہیں کریں گے، اہتمام نہیں کریں گے، تو وہ حرف اپنی اصلیت کو کھو دے گا، وہ حرف اپنی اصلیت کو کھو دے گا۔ تو لہٰذا ہمیں حروف مستعلیہ کو ہر حال میں پور پڑھنا ہے۔ خا طا فا، اور ایک بات کا یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جو حروف مستعلیہ ہیں ان کو ادا کرتے وقت تو ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ہے، پور کرنے میں ہونٹوں کا ہمیں سہارا نہیں لینا۔ تا میم نون۔ اچھا، تا، تو تا کے اندر ہمیں اس کے ادا کرنے میں یہ اہتمام کرنا ہے کہ اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے، سختی سے ادا نہیں کرنا۔ اگر آپ سختی سے ادا کرنے جائیں گے تو یہ تا سین میں بدل جائے گا، اس کے اندر سیٹی کی آواز پیدا ہو جائے گی جو کہ درست نہیں ہے۔ اور میم، یہ جو آپ بازو میں دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد میں دیکھ رہے ہیں، تو میم ادا کرتے وقت ناک میں آواز ہمیں نہیں لے جانی، یعنی اس طرح میم میم، یہ غلط ہے، میم میم، ہاں ناک میں آواز۔ اسی طرح نون ہے تو نون کی آواز بھی ناک میں نہیں جانی چاہیے، ہاں ان کے اندر گننے آنی کی صفت پائی جاتی ہے، تو جب آپ نون بولتے ہیں یا میم بولتے ہیں تو وہ خود بخود اسی وقت وہ صفت ادا ہو جاتی ہے، گننے کی جو صفت جس کو ہم گننے آنی کہتے ہیں۔ باقی پھر ریگولر طور پر اس کی آواز ناک میں نہیں ہمیں لے جانی ہے۔ میم نون ہا
سین نون. جی ناظرین، ہا یہ بڑی ہا ہے، حلوے والی ہا ہے، ہمیں اس کی ادائیگی پر دھیان رکھنا ہے. ہا یہ الگ ہے، ہا یہ الگ ہے. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے، ان دونوں میں اگر ہم فرق نہیں کریں گے، ان دونوں میں اگر ہم امتیاز پیدا نہیں کریں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بعض صورتوں میں معنی بگڑ جائے گا، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے نماز بھی بعض صورتوں میں فاسد ہو جائے. جیسا کہ میں نے ایک مثال دی تھی، اللہ احد، قل هو اللہ احد. احد یہ بڑی ہا ہے، احد اس کا معنی ہوتا ہے ایک. اے محبوب تم فرما دو وہ اللہ ایک ہے. اب اگر آپ احد کی جگہ پر احد پڑھتے ہیں، چھوٹی ہا نکالتے ہیں، تو پھر یہاں معنی معاذ اللہ بنے گا بزدل. اللہ بزدل ہے، معاذ اللہ. کتنا غلط معنی بھی بن گیا. اس لیے اس کو درست کرنے میں جتنا آپ سے ہو سکے اتنی پریکٹس کریں، اتنی مشق کریں. صرف ایسا نہیں ہے جب سلسلہ ہو رہا ہے تبھی آپ مدنی قاعدہ کھول کر بیٹھ جائیں اور پڑھنے لگے. نہیں، سلسلے کے بعد بھی جب بھی آپ کو کوئی اور فری ٹائم ملے اس میں ان حروف کی آپ مشق کرتے رہیں. انشاءاللہ بار بار آپ ان حروف کی مشق کریں گے، اللہ نے چاہا تو وہ درست طریقے سے ادا ہونے لگ جائے گی. تو ہمیں ہا پڑھنا ہے، ہا نہیں پڑھنا. ہا سین نون فا حمزہ تا. جی ناظرین، یہ جو تا ہے یہ گول تا ہے. دو طرح کی تا ہوتی ہے، ایک تا لمبی والی، ٹھیک ہے، جو الف با کے بعد آتی ہے، اور ایک یہ تا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ تا وقف کے اندر، یعنی جب آپ رکتے ہیں پڑھتے پڑھتے تو پھر یہ تا ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے. فا حمزہ تا سین خا طا. جی ناظرین، یہ خا اور طا یہ حروف مستعلیہ میں سے، اس کو ہمیں ہر حال میں پورا پڑھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی اگلا پیج آپ نکال لیجئے ناظرین. ہم اپنے اگلے پیج پر جو بقیہ سبق کا حصہ بچا ہے اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. خا لام قاف. جی قاف یہ کون سے حروف میں سے؟ امید ہے آپ اپنی زبان سے بتا رہے ہوگے، یہ الگ بات ہے میں سن نہیں پا رہا ہوں. قاف یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، اور حروف مستعلیہ کو ہر حال میں پور پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ عز و جل. تو بار بار اگر ہم یہ قاعدے کو بھی اگر ہم قواعد کو بھی دہراتے رہیں گے، اور یہ قواعد دہرانے کا مقصد یہی ہے ناظرین، تاکہ آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے، آپ کے ذہن میں حفظ ہو جائے، آپ کے دل و دماغ میں حفظ ہو جائے کہ حروف مستعلیہ یہ 7 ہیں جن کا مجموعہ ہے خصہ دغتن قد، اور ان 7 حروف کو ہر حال میں پور یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے. فا لام قاف. یہ بھی بات یاد رکھنی ہے، حروف مستعلیہ کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ہے. ابھی ہم نے فا پڑھا تو میں فا کے بارے میں بھی بتا چکا ہوں، پھر عرض کرتا ہوں. فا یہ اوپر کے دانتوں کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ، اس سے فا ادا ہوتا ہے. بعض لوگ اس کو پھا پھا پھا، یہ غلط طریقہ. پھا ایسا نہیں، پھا یہ تو اردو لفظ ہیں، اور ہم اب جو پڑھ رہے ہیں وہ عربی زبان ہے. قرآن عربی میں ہے، عربی میں نازل ہوا ہے، ہمیں اس کو عربی میں پڑھنا ہے. اردو لب و لہجے سے پرہیز کرنا ہے. تو ہم اس کو کس طریقے سے ادا کریں گے؟ فا فا. آگے چلتے ہم. عین لام قاف نون صاد را قاف تا لام یا لام جیم تا جیم دال. جی ناظرین، جیم کو ہم کس طریقے سے ادا کریں گے؟ جو بیچ زبان ہے، جیسے اگزامپل کے طور پر یہ زبان ہے، زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے اور اوپر کے تالو کا بیچ والا حصہ ہے، تو یہ بیچ زبان کو بیچ تالو میں لگائیں گے تو اس سے جیم شین
یا، یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ جیم کے اندر زا کی آواز بھی نہ آئے اور جھ کی آواز بھی نہ آئے، یعنی جھیم جھیم یہ بھی آواز نہیں آئے، اور دوسری بات زیم زیم یہ بھی آواز نہیں آئے، جو کہ غلط ہیں، بلکہ ہمیں اس کو جیم ادا کرنا ہے۔ تا جیم دال طا با عین با لام غین۔ جی، غین کی ادائیگی کو درست طریقے سے ہمیں کرنا ہے۔ بعض حضرات، بعض لوگ اس کو گین گین یعنی گاف نما پڑھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے گاف یہ اردو حرف ہے جو کاف کے بعد آتا ہے، تو گاف یہ اردو حرف ہے، عربی حرف نہیں ہے، تو اس کو گین گین نہیں بلکہ غین 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 اور پور کرنا ہے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ با لام غین نون فا سین جیم نون تا سین حمزہ لام قاف سین طا صاد۔ ہاں، یہ دھیان رکھنا ہے کہ حروف مستعلیہ کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، یعنی اس طریقے سے نہیں صاد صاد صاد۔ اگر آپ ہونٹوں کو گول کریں گے تو اس میں ایک حرف کا اور اضافہ ہو جائے گا، بڑھوتری ہو جائے گی، یعنی واو سواد دواد طوا ضا، تو یہ واو ہونٹوں کو گول نہیں کرنا۔ ہونٹوں کو گول کرنے کی خرابی یہی کہ پھر واو ادا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں پور کرنے میں ہونٹوں کا سہارا نہیں لینا ہے۔ صاد فا تا شین میم سین خا شین یا غین یا را غین با را۔ اچھا، را کو ادا کرتے وقت مخرج کے اندر، آواز کے اندر کپ کپاہٹ ہوگی۔ اچھا، یہ جو کپ کپاہٹ ہے جس کو علم تجوید کے اندر تکرار بولتے ہیں، تو یہ کپ کپاہٹ ہلکی سی ہوگی، مشابہت تکرار جس کو کہتے ہیں، ہلکی یعنی تکرار کی مشابہت ہوگی۔ اتنی زیادہ کپ کپاہٹ، اتنی زیادہ تکرار نہ کرے کہ ایک راہ سے کئی راہ ہوں، جیسے را را را، یہ غلط ہے، بلکہ را را را، ہلکی سی کپ کپاہٹ ہوگی۔ تو یہ جو کپ کپاہٹ والی جو صفت ہے، جس کو صفت تکرار، یہ کپ کپاہٹ والی جو خوبی ہے، یہ خوبی اسی حرف کے اندر پائی جاتی، کسی اور حرف میں پائی نہیں جاتی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، میم طا را عین شین را۔ جی، یہ جو شین ہے نقطوں والی، اس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے؟ شین شین شین، یعنی بیچ زبان اور بیچ تالو سے ادا کرنا ہے، شین۔ اور جو سین آتی ہے جو بغیر نقطوں والی، بغیر ڈوٹس والی، ٹھیک ہے، اس کی آواز سیٹی والی آواز ہے، سین سین، اور اس شین کے جو آواز ہے شین شین، تو دونوں میں ہمیں فرق پیدا کرنا ہے، سین میں اور شین میں۔ شین جیسے ہم شربت بولتے ہیں، تو شربت میں یہ بڑی شین ہے، چھوٹی سین نہیں ہے۔ تو دوبارہ ہم اس کو ادا کرتے ہیں، عین شین را عین سین را۔ جی، یہ سین آئی بغیر نقطوں والی، اس کو سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور اس کے اندر سیٹی نکالنی ہے، چونکہ اس کے اندر جو خوبی پائی جاتی ہے، جو صفت پائی جاتی ہے، ایک تو سختی کی صفت پائی جاتی ہے، خوبی پائی جاتی ہے، دوسرے نمبر پر اس کے اندر سیٹی کی خوبی پائی جاتی ہے کہ ان حروف کو
اس حرف کو ادا کرتے وقت مخرج میں سیٹی نکلے گی، ٹھیک ہے. عین، سین، را، وا، لام، لام. جی حرف وا، اس کو ادا کرتے وقت آواز کے اندر زا کی آواز پیدا نہ ہو، کیونکہ یہ حرف وا اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے، اور نرمی سے ادا کرنا یہ اس کی خوبی ہے، یہ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے. ایک تو نرمی سے ادا کرنا ہے، ایک بات کا خیال رکھنا. دوسرا یہ کہ اس کو پور کرنا ہے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے اس کے اندر پور کی خوبی ہے. اس کے اندر زا کی آواز پیدا نہ ہونے پائے، جیسے زو، 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 یہ غلط ہے، بلکہ وا، 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 ٹھیک ہے. اس کا مخرج کیا ہے؟ اب مخرج کے پیج پر جا کر پیچھے دیکھیے، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ثا، ذال اور وا ادا ہوتے ہیں، یعنی ثا اور ذال اور وا کا مخرج یہ ایک ہی ہے. تو اس کو ادا کری ہم، وا، لام، لام، شین، کاف، را. اچھا یہ جو کاف ہے یہ ڈنڈی والا کاف ہے، ٹھیک ہے، نقطوں والا کاف نہیں ہے. جو نقطوں والا قاف ہوتا ہے اس کو پور کرنا ہوتا ہے، اور جو بغیر نقطوں والا کاف ہوتا ہے جس کو ہم ڈنڈی والا کاف بولتے ہیں، اس کو پور نہیں پڑھنا بلکہ ہمیں باریک کرنا ہوتا ہے. تو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں، شین، کاف، را، با، سین، میم. جی ناظرین، ہماری یہ سبق نمبر 2 کی تختی مکمل ہو چکی ہے. امید ہے آپ نے ہمارے ساتھ میں رہ کر اس کی مشق کی ہوگی. تو ناظرین، ہمیں جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس کو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں اور دوبارہ دہرا بھی دیتا ہوں. یہ جو تختی ہم نے آج پڑھی ہے سبق نمبر 2 کی حروف مرکبات کے بارے میں. مرکبات کسے کہتے ہیں؟ 2 یا 2 سے زائد حرف جو مل کر کلمہ بنتا ہے اس کو مرکب کہلاتا ہے، جس میں 2 یا 2 سے زائد حروف اکثر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا یہ جو تختی ہوتی ہے حروف مرکبات کی، اس میں جو حرف لکھے جاتے ہیں وہ مکمل طور پر نہیں لکھے جاتے بلکہ آدھے لکھے جاتے ہیں. ان کا سرا لکھا جاتا ہے، ان کا اگلا حصہ لکھا جاتا ہے، سر والا حصہ لکھا جاتا ہے، یا ابتدائی والا حصہ لکھا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کو میں بتاؤں، یہ دیکھ لیجئے عین. اب یہ عین یہ مکمل طور پر نہیں لکھا گیا بلکہ عین کا جو سرا ہے، سر والا جو حصہ ہے وہ لکھا گیا ہے، عین. اسی طریقے سے آپ آگے دیکھیں، یہ نون مکمل نہیں لکھا گیا بلکہ نون کا جو آگے والا حصہ ہے، سر والا حصہ ہے وہ لکھا گیا. اسی طریقے سے آپ آگے چل کر دیکھیں تو یہ صاد. اب یہ صاد یہ مکمل نہیں لکھا گیا بلکہ اس کا جو سر والا حصہ ہے وہ لکھا گیا ہے. اسی طریقے سے آپ غین کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے آپ میم کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے. میم کا مکمل حصہ نہیں لکھا گیا بلکہ سر والا حصہ لکھا گیا. تو یہ جو حروف مرکبات ہیں ان میں حرف کی مکمل شکل کو نہیں لکھا جاتا بلکہ اس حرف کا آدھا حصہ یعنی سر والا حصہ جو ہوتا ہے یا ابتدائی والا حصہ ہوتا ہے وہ اس میں حروف مرکبات میں لکھا جاتا ہے. اور حروف مرکبات کو بھی ہمیں عربی لہجے کے اندر پڑھنا ہے، اردو لہجے سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ قرآن عربی ہے اور عربی میں نازل ہوا ہے تو ہمیں لہٰذا اس کو عربی زبان کے اندر پڑھنا ہے، اردو لہجے سے پرہیز کرنا ہے، یعنی الف، بے، تے، ثے، ٹھیک ہے، رے، توئیں، ضوئیں، یہ اردو کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے. اردو لہجے سے ہمیں پرہیز کرنا ہے اور عربی لہجے میں پڑھنا ہے، یعنی الف، با، تا، ثا، یہ عربی لہجہ کہلاتا ہے. تو ناظرین، ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا ہے مگر تجوید کے ساتھ، قرآن پاک کو پڑھنا ہے مخارج کے ساتھ، قرآن پاک کو پڑھنا ہے عمدگی کے ساتھ، درست تلفظ کے ساتھ. تو آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم مکمل قرآن پاک درست تجوید کے ساتھ سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ عز و جل FGN چینل آپ کے لیے اتنا بہترین پروگرام لا رہا ہے. آؤ قرآن سیکھیں. آپ گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، کتنی زبردست فیسلٹی آپ کو FGN چینل اپنے گھر میں بیٹھے آپ کو قرآن پاک سکھا رہا ہے. تو یہ موقع آپ ہاتھ سے مت گوائیں، اور جو بھی
آپ کی مصروفیات ہو، جب بھی یہ سلسلہ، یہ پروگرام FGN چینل پر شروع ہو، اسٹارٹ ہو، آپ اپنے تمام کام کاج کو موقوف کر کے، مصروفیات کو موقوف کر کے، اسٹاپ کر کے آپ مدنی قاعدہ کھول کر بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ تھوڑا سا وقت، آپ کا آدھا گھنٹہ دینا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کا قرآن پاک درست کرا دے گا۔ آپ قرآن پاک درست مخرج کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں گے، درست تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پھر ہم اگلے ایپیسوڈ میں، نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان قرآن پاک سے مالا مال فرمائے، اور کل قیامت کے دن قرآن ہمارے لیے شفیع ہو، قرآن کی شفاعت ہمیں نصیب ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔